بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج سبق نمبر 22 ہے جس میں ہم ابن رشد کے حالات زندگی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ابن طفیل کے فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لیا تھا، جس کا حاصل یہ تھا کہ ابن طفیل نظریہ اخلاق میں اخلاقی معیار اللہ تعالیٰ کی معرفت کو قرار دیتے ہیں۔ ابن طفیل کا حی بن یقظان میں ذکر کردہ فلسفہ 6 نکات پر منقسم ہے۔ ابن طفیل کا نظریہ حدوث و قدم عالم کچھ یوں ہے کہ آپ عالم کو نہ ازلی قرار دیتے ہیں اور نہ ہی کسی نقطہ آغاز سے تسلیم کرتے ہیں، عالم کو اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں مانتے۔ ابن طفیل کا نظریہ علم ہم نے دیکھا۔ مزید ہم نے ابن طفیل کی سابقہ فلاسفہ پر تنقیدات اور تبصروں کو بھی دیکھا کہ آپ فارابی، ابن سینا اور امام غزالی کی عبارتوں میں تناقض کو سامنے لائے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہوں گے۔ ابن رشد کا نام اور نسب کیا ہے، آپ کی تاریخ ولادت اور وفات کیا ہے اسے بھی ہم دیکھیں گے، اور ابن رشد کے خاندانی حالات، آپ کے والد صاحب، دادا اور آپ کا علاقہ کون سا تھا۔ ابن رشد کا تعلیم و تعلم، آپ کے اساتذہ کون سے ہیں اور کن علوم کی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ابن رشد کی شخصی خصوصیات، ایک تو آپ کے فلسفے کی خصوصیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے اسباق میں جانیں گے۔ آج کے سبق میں ہم شخصی طور پر، ذاتی طور پر ابن رشد کی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ ابن رشد کی تاریخ ولادت کیا ہے اور آپ کا نام و نسب کیا ہے۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحبان لکھتے ہیں، ابن رشد 1126 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1198 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ سن عیسوی کے لحاظ سے ابن رشد 12ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں پیدا ہوئے اور اسی صدی کے انتہا میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کے والد محترم اور دادا قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے، تو آپ کی ولادت بھی قرطبہ کے مقام پر ہوئی ہے۔ حکماء اسلام میں علامہ عبدالسلام ندوی صاحب رقم طراز ہیں کہ ابن رشد کی سن ہجری کے لحاظ سے پیدائش 520 ہجری بنتی ہے اور وفات 595 ہجری بنتی ہے، یعنی سن ہجری میں بھی آپ 6 صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے اور 6 صدی ہجری کے انتہا اور اختتام پر آپ انتقال فرما گئے۔ نام و نسب سے متعلق علامہ عبدالسلام ندوی صاحب نے لکھا کہ آپ کی کنیت ابو الولید تھی اور لقب آپ کا حفید تھا، نام آپ کا محمد تھا، اور پورا شجرہ نسب آپ کا یوں بنتا ہے: محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن رشد۔ تو رشد آپ کے جد امجد ہیں اور انہی سے آپ کو منسوب کیا جاتا ہے ابن رشد۔ ابن رشد کے باپ احمد کا حال اسلامی تذکروں سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ذی علم شخص تھے اور علم دوست تھے۔ ابن رشد نے موطا امام مالک اپنے والد محترم احمد سے پڑھی ہیں اور موطا امام مالک کو حفظ یاد کیا تھا۔ ابن رشد کے دادا محمد نے بھی بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی اور آپ کے دادا 450 ہجری میں پیدا ہوئے اور اس وقت کے جید علماء سے آپ کے دادا نے علم حاصل کیا۔ ابن رشد کے خاندانی حالات اور آپ کا تعلیم و تعلم، علمی سلسلہ، فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب آپ کا اجمالی بیان نقل فرماتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ابن رشد کی کنیت ابو الولید ہے اور یہ کنیت ان کے اجداد میں منتقل ہوتی رہی ہے، اس لیے آپ نے بھی اسی کنیت ابو الولید کو اختیار کیا، اور باقی آگے آپ کا سلسلہ لکھا ہے۔ آپ کی ولادت 520 ہجری میں بھی بتائی جاتی ہے اور ایک قول کے مطابق آپ 514 ہجری میں پیدا ہوئے قرطبہ کے مقام پر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دادا کی وفات سے چند ماہ قبل پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 9 صفر 595 ہجری مراکش میں ہوئی۔ مراکش میں ہی آپ سفر کرنے کے بعد
علمی دنیا میں ابھر کر سامنے آئے ہیں، جہاں خلفاء کے ہاں آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ابن رشد نے شمسی مہینوں کے لحاظ سے 72 برس، جبکہ قمری مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر 75 سال تھی۔ ابن رشد کا سیکھنا سکھانا تعلیم و تعلم، آپ نے ایک علم دوست گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں فقہاء اور قضات رہتے تھے۔ آپ کے والد محترم اور دادا یہ قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے، اور کچھ عرصے کے لیے اشبیلیہ کے بھی آپ قاضی رہ چکے تھے۔ تو آپ کے والد بھی فقیہ ہیں، دادا بھی فقیہ تھے، اسی لیے آپ نے اپنے والد محترم سے معطا امام مالک بھی پڑھی، اور آباء و اجداد مالکی مسلک کے ائمہ میں سے تھے۔ ابن رشد نے شریعت اسلامیہ کی اشعری طریقے پر تعلیم حاصل کی۔ امام ابو الحسن اشعری کا علم الکلام آپ نے پڑھا، لیکن چونکہ آپ آزادانہ خیالات کے حامی تھے، اسی لیے آپ نے حریت کا علم بلند کیا، اور آپ بعد میں اسی علم الکلام سے بہت سے تحفظات بھی رکھتے تھے۔ آپ نے علم الکلام سے متعلق فرمایا کہ بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جنہیں عقل کی روشنی سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ بہرکیف عقائد میں آپ اشعری علم الکلام کے پیروکار تھے، جبکہ فروعات میں فقہی لحاظ سے آپ فقہ مالکی پر عمل پیرا تھے۔ اسی لیے آپ کے شرعی اور فقہی خیالات اور فلسفیانہ نظریات میں مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ مراکش کا سفر، جب ابن رشد 18 برس کے ہوئے تو آپ مراکش پہنچے، اور یوں خلیفہ عبد المومن کے دربار تک آپ کو رسائی حاصل ہوئی۔ عبد المومن کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے ابو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن آپ کے جانشین بنے، اور یوسف بن عبد المومن کے دربار میں ابن طفیل کو اونچا مقام حاصل تھا۔ ابن طفیل نے بجائے ذاتی منافع حاصل کرنے کے فلاسفہ کو گمنام زندگیوں سے نکال کر یوسف بن عبد المومن کے دربار میں جمع کیا، اور یوسف بن عبد المومن علم دوست تھے۔ آپ نے ابن طفیل سے کہا کہ آپ اس فلسفے کی تلخیص کا کام کریں جو ابن باجہ نے شروع کیا تھا۔ فلسفہ ارسطو کی تلخیص لکھی تھی، لیکن وہ نامکمل رہی۔ ابن طفیل نے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ کام میں ابن رشد کے سپرد کر رہا ہوں کہ آپ اس کام کو مکمل کریں گے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ یوسف بن عبد المومن کو اگرچہ علماء کی قدردانی بھی تھی اور فلسفے سے لگاؤ بھی تھا، لیکن آپ کا مطمع نظر ممکن ہے کہ یہ ہو، یوسف وہ مقام حاصل کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو مغرب میں مشرق کا مامون الرشید کہا جائے، کہ مامون نے مشرق میں بیت الحکمہ کھول کر کندی کو ناظم اعلیٰ مقرر کیا۔ یوسف چاہتے تھے کہ مغرب میں مجھے بھی فلسفیانہ علوم کی خدمت کی وجہ سے اونچا مقام حاصل ہو۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ابن رشد کی خصوصیات کیا ہیں۔ ابن رشد کی شخصی اور ذاتی 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں جو فلاسفہ اسلام میں کسی کو بھی حاصل نہیں، یعنی ابن رشد ان 3 خصوصیات کی وجہ سے دیگر مسلم فلاسفہ سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ عرب کے سب سے بڑے فلسفی ہیں اور فلاسفہ اسلام میں سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دوسرے یہ کہ عام طور پر قرون وسطیٰ کے جلیل القدر حکماء میں سے ابن رشد کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ابن رشد حریت فکر کے مسلک کے بانی تھے۔ آپ نے آزادی کا اور فکری آزادی کا، حریت کا علم بلند کیا تھا۔ اسی وجہ سے بعض مغربی فلاسفہ نے آپ کو دینی عقائد کا مخالف بھی قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے آپ کو خیالی دوزخ میں جگہ دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ آپ کو الہاد پسند بھی کہا جاتا تھا۔ اور آپ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ اندلسی تھے، اندلس کے رہنے والے تھے، قرطبہ میں پیدا ہوئے، مراکش میں آپ نے وفات پائی، اور اندلس یہ مسلمانوں کی آج تک فردوس گمدشتہ ہے۔ ہماری تاریخ اس سے وابستہ ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کا دل اندلس کے اس سنہرے دور کے لیے دھڑکتا ہے جب یہاں پر صدیوں تک اعلاء کلمت اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اندلس کا ذاتی عالمی تاریخی حیثیت سے بلند مقام ہے، اس کے آثار ہر لحاظ سے قابل دید اور قابل تقلید بھی ہیں۔ خلاصہ درس، ابن رشد 6 صدی ہجری اور 12ویں صدی عیسوی میں تشریف لائے تھے۔ ہجری کے لحاظ سے 520 یا 14 میں آپ کی پیدائش کا قول بتایا جاتا ہے، اور 595 میں آپ کی وفات بتائی جاتی ہے۔
ابن رشد نے علمی گھرانے میں آنکھ کھولی اور آپ کے والد اور دادا منصب قضا پر فائز رہے، قرطبہ اور اشبیلیہ کے مقام پر۔ ابن رشد نے موطا امام مالک اپنے والد سے پڑھی اور آپ کے گھرانے میں آپ کے اجداد میں مالکی فقہ کے ائمہ بھی گزرے ہیں۔ ابن رشد نے اشعری علم الکلام اور مالکی فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے آپ کے فلسفیانہ افکار میں بھی مناسبت پائی جاتی ہے اشعری علم الکلام اور فقہ مالکی سے۔ آپ گمنام زندگی بسر کر رہے تھے، پھر یوسف بن عبد المومن نے آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا، جس کا سبب ابن طفیل بھی بنے ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات: ابن رشد کا نظریہ خدا کیا ہے؟ ابن رشد کا امام غزالی کے افکار سے متعلق کیا موقف تھا؟ مزید ہم ابن رشد اور ارسطو اور ابن رشد کی دیگر فلسفیانہ آراء، نظریات اور افکار کا جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔